السلام علیکم. آئی ایم شفقت رسول, سب انسپیکٹر پنجاب پولیس. پنجاب پولیس میں نئی بھرتی کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 4000 کانسٹیبل کو بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے. بہت جلد انشاءاللہ اس کا اشتہار بھی آ جائے گا. لیکن آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے فیز 2 میں اپلائی کیا تھا اور اس کشمکش کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا یا نہیں. شاید نئے لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا, کچھ لوگ اوور ایج ہو چکے ہیں تو وہ بھی اس بات پہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اب دوبارہ جو نئی آ رہی ہیں نئے لوگوں کو کیا جائے گا یا فیز 2 ہی اسی کو ریزیوم کیا جائے گا. اس پریشانی اور کشمکش کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کنسنٹریشن سے تیاری نہیں کر پا رہے, اور ہو بھی نہیں سکتی. یہ ایک نفسیاتی اثر ہے. اگر آپ انسرٹینٹی ہو, غیر یقینی صورتحال ہو, تو کبھی بھی آپ اتنا فوکس نہیں ہو سکتے. اس کی آپ اسی سے مثال لے لیں کہ اگر آپ کو کوئی ٹاسک ملا ہے اسکول یا کالج کا اور آپ وہ کر رہے ہیں, آپ نے کل سبمٹ کروانا ہے, کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کل شاید چھٹی ہو جائے. یہ ایک پاسبلٹی ہوتی ہے, لیکن سائیکولوجیکلی آپ یا اس کی آپ کی رفتار خود بخود سلو ہو جائے گی وہ کام کرنے کی, آپ وہ کام چھوڑ دیں گے جب تک کلیئر نہیں ہوگا. اتنی آپ فوکس سے وہ کام نہیں کر سکیں گے. تو یہی حال ان لوگوں کا ہے جو بیچارے اتنے عرصے سے اسی کشمکش میں ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. وہ تیاری کرتے بھی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے جو بھی کر لیں اتنی کنسنٹریشن, جب مائنڈ میں یہ کھٹکا رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنسیڈر ہی ہمیں نہ کریں, ہو سکتا ہے نئے لوگوں کو ہی کر لیں, تو پڑھتے پڑھتے جب بھی یہ بات مائنڈ میں آتی ہوگی تو سارا کنسنٹریشن لوز ہو جاتا ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے تو کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو میں ان پریشانی سے نکالوں. آج میں ڈسکس کروں گا یہ باتیں ساری, جس سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی. پوری ویڈیو دیکھیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مائنڈ کلیئر کریں اور یکسوئی سے اپنی تیاری کریں, فوکس ہو کے اپنی تیاری کریں. یہ بھی ایک مقصد ہے کہ سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ کافی لوگ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. بہت سے نیم خواندہ قسم کے لوگ, جیسے میں پہلے بھی ذکر کرتا ہوں, جن کو خود کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, وہ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کینسل ہو گیا ہے, یہ اب نئی بھرتی ہوگی. تو ایسی باتیں ہی آپ کو کنفیوز کرتی ہیں. تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی. الحمدللہ پچھلے 6-7 سال سے بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے گائیڈنس لے کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں, موٹر وے میں, ٹریفک پولیس میں, اور ریسکیو, پی ایس اے, ایس ایس اے, اور اس طرح کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں جو بھی جاب کر رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی, اگر آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو بھی اتھینٹک بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اب فائنلی اس بات کی طرف آتے ہیں جس کا آپ کشمکش کا شکار ہیں. زیادہ میں آپ کو انتظار نہیں کرواتا اس کا کہ کیا فیز 2 والوں کو کنسیڈر کیا جائے گا اس بھرتی میں, انہیں شمار کیا جائے گا کہ نہیں. تو اس کا جواب ہے ہاں. ہاں میں نے کیوں کہا ہے اس کی میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ رول ایسا ہی ہے کہ جو ایک دفعہ کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کر دیں تو چاہے جتنا بھی اس میں پوسٹ پون ہو جائے, وہ ان لوگوں کا کینڈیڈیچر ویسے ہی رہتا ہے. دوسری اس کی وجہ ہے کہ آئی جی صاحب ایک پازیٹیو انسان ہے, تو انشاءاللہ وہ بہتر ہی سوچیں گے. مطلب اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ کا جو پول ہے جنہوں نے رننگ کی ہوئی ہے, میجرمنٹ کروائی ہوئی ہے سارا, اور انتظار کر رہے ہیں, تو ان سے یہ نہیں امید کی جا سکتی کہ وہ ان کو سائڈ پہ کر دیں. تو اس سے بھی اچھی امید رکھیں. تھرڈ, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے جب اپلائی کیا تھا سب انسپیکٹر کے لیے, تو اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے پیپر ڈیلے ہو گیا تھا. تو جب میرا پیپر ہوا تو تقریباً میں اپنی ایج سے تقریباً 10 ماہ اوپر ہو چکی تھی میری ایج. 10 منتھ بعد پیپر ہوا اپلائی کرنے کے بعد. جب اپلائی تب میں ایلیجیبل تھا, لیکن جب پیپر ہوا تو تب میری ایج, جو اس کی ایج لیمٹ ہے, اس سے 10 ماہ اوپر ہو چکی تھی. تو اس کا پیپر ہوا اور الحمدللہ میں سلیکٹ ہوا ہوں. اس کی یہ بھی ایک ایگزامپل موجود ہے. یہ جو میں نے اپنی ایگزامپل دی, اس میں یہ تھا کہ نئی بھرتی نہیں آئی تھی, صرف پوسٹ پون ہوا تھا, اسی کو ایز اٹ از ریزیوم کر دیا گیا. اب آپ کا ہو سکتا ہے کہ نئے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے, لیکن اگر نئے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے تو اس کی بھی ایگزامپل موجود ہے. میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں, باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہے.
پبلک سروس کمیشن سب انسپیکٹر میں بھی ایسے ہوا، اور بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا رہتا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ بھی پڑی ہے، آپ ادھر سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اکتوبر 2020 میں سب انسپیکٹر سروس کوٹا اور اوپن میرٹ کی ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی، ایڈورٹائزمنٹ نمبر 29 2020 کی۔ اس کے بعد پھر جو سروس کوٹا اس کا ایگزام ہو گیا، لیکن اوپن میرٹ کا ایگزام نہیں ہوا تھا، ان کی پوسٹ پون ہو گئی۔ یہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ایڈورٹائز ہوا تھا 22 اکتوبر 2020 کو، ایڈورٹائزمنٹ 29 تھی، پنجاب پولیس میں سروس کوٹا پہ اور اوپن میرٹ پہ سب انسپیکٹر کی ریکروٹمنٹ کے لیے۔ یہ اوپن میرٹ کی سیٹس تھیں، ڈیٹ تھی 12 نومبر 2020۔ یہ 12 نومبر کے بعد پھر کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، اس کے بعد سروس کوٹا کا ایگزام ہو گیا، لیکن جو اوپن میرٹ تھا اس کی مزید سیٹس کی الوکیشن ہوئی، وہ ڈیلے ہو گیا، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ سے اگلی جو پوسٹ اس میں اضافہ ہوا تھا اس کو ساتھ شامل کر کے نومبر 2021 میں دوبارہ سے اشتہار دیا گیا، نیا ایڈ نہیں دیا گیا تھا، لیکن وہی جو ایڈورٹائزمنٹ تھی 29/2020 جس کا بھی ذکر کیا، یہ دیکھیں 29/2020 ایڈورٹائزمنٹ ہے، اسی کو موڈیفائی کر کے اسی کی موڈیفکیشن کو دوبارہ ریلیز کیا گیا پبلک سروس کمیشن کی طرف سے، اور یہ نومبر 2021 کی بات ہے، وہ اکتوبر 2020 تھا۔ مطلب 1 سال اور 1 مہینے، تقریباً 13 ماہ بعد دوبارہ سے یہ پروسیس شروع ہوا ان کا، سب انسپیکٹر کا، اور یہ پبلش ہوا 22 اکتوبر۔ اور وہ جو پچھلا میں نے ذکر کیا کہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 29 اور 22 اکتوبر 2020 تھی، اسی ایڈورٹائزمنٹ کا حوالہ دے کے اس میں کہا گیا کہ اب 494 پوسٹ کا اضافہ ہو گیا ہے اور ٹوٹل پوسٹ 829 ہو گئی ہیں۔ یہ اضافہ کرنے کی وجہ سے کینڈیڈیٹ کو ایک دفعہ پھر چانس دیا گیا کہ وہ دوبارہ سے اپلائی کر سکیں، کیونکہ سیٹس بڑھ کے 829 ہو گئی تھیں، تو کینڈیڈیٹ کو جن کو دوبارہ سے موقع دیا گیا انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ 3 دسمبر 2021 تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ پچھلے میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 13 ماہ پہلے جنہوں نے اپلائی کیا تھا، اس کے بعد نئی جب سیٹس آئیں تو نئے کینڈیڈیٹ کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ دوبارہ سے اپلائی کریں، اور اس کی ڈیٹ 3 دسمبر 2021 رکھی گئی، تقریباً 14 ماہ کے بعد۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں لکھا The candidate who have already applied not need to apply again، مطلب جنہوں نے پہلے ہی اپلائی کیا ہوا تھا 2020 میں، ان کو دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کینڈیڈیچر ویسے کا ویسے برقرار ہے۔ 14 ماہ کے بعد بھی دوبارہ جو ایڈورٹائزمنٹ آئی تو جو پہلے 14 ماہ پہلے جو اپلائی کر چکے تھے اس میں بہت سے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اوور ایج بھی ہو چکے ہوں گے، ظاہری بات ہے، کیونکہ جن کو 1 2 3 4 ماہ رہتے تھے، 14 منتھ تو گزر گئے تھے، تو 14 منتھ میں بہت سے کینڈیڈیٹ اوور ایج ہو چکے تھے، لیکن ان سب کو ویسے کا ویسے شمار کیا گیا اور نئے لوگوں کو ساتھ انڈکٹ کیا گیا۔ نئے لوگوں نے بھی جب اپلائی کر لیا، 3 آخری تاریخ تھی، تو پھر اس کے بعد پیپر ہوا اور وہ سارے سب انسپیکٹر سلیکٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم آپ کے سامنے اگزامپل ہے جو میں نے شیئر کی ہے کہ آپ کا بھی اس سے ملتا جلتا کیس ہے، آپ کو تو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا، تو اگر ان کو 14 ماہ کے بعد دوبارہ سے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، جو یہ لکھا ہوا ہے سامنے کہ جنہوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا ان کو دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے بھرتی کا جب اشتہار آئے گا تو اس میں بھی اگر نئے لوگوں کو انہوں نے موقع دینا ہوا تو آپ کے لیے یہی ہوگا کہ اگر جنہوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا ان کو دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور میں اس طرح کی اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ابھی ریسنٹ اسی منتھ کی اگزامپل ہے۔ دیکھیں پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز میں یہ جابز ہیں، اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی 31 اکتوبر جو کہ گزر چکی ہے، اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے، 31 اکتوبر سے ایکسٹینڈ کر کے 24 نومبر کر دی ہے، تو یہ اسی منتھ کی بات ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں اہم بات جو کی ہوئی ہے کہ پریویس ایپلیکینٹ ریسیوڈ ان پی ایس سی پنجاب سیف سٹی اتھارٹی شیل بی کنسیڈرڈ اکارڈنگلی، کہ وہ ان کو ویسے ہی شمار کیا جائے گا، مطلب جنہوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا ان کو ویسے ہی شمار کیا جائے گا، ان کا کینڈیڈیچر ویسے ہی رکھا جائے گا۔ تو ان 2 ایگزامپل کے بعد امید ہے آپ کو
اچھی طرح یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. کافی عرصے سے اسٹوڈنٹس مجھے بار بار یہ انسسٹ کر رہے تھے کچھ اس کے بارے میں کلیئر کریں، کچھ بتائیں. تو آج میں نے ایگزامپل سے آپ کو بتا دیا. امید ہے آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب کسی کی طرف بھی آپ کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی فیز 2 اناؤنس ہوگا تو انشاءاللہ یہ پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں کنسیڈر کیا جائے گا. تو اب آپ لوگ اللہ کا نام لے کے دل جوئی سے اپنی تیاری سٹارٹ کریں. اور کوئی بھی اگر آپ کو معلومات چاہیے ہو، کوئی رہنمائی چاہیے ہو، یا تیاری آن لائن تیاری کے بارے میں، یا آن لائن تیاری آپ کرنا چاہتے ہوں، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے یوٹیوب چینل پاک ٹیک نالج چینل پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ کر سکتے ہیں، اور ٹک ٹاک پہ کر سکتے ہیں. اور یہ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ واٹس ایپ اس پہ میسج کر کے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ریکروٹمنٹ کے متعلق کوئی بھی آپ کو کویسچن ہو یا تیاری آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آخر میں ایک مشورہ آپ لوگوں کے لیے میری طرف سے کہ اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں، اور اگر آپ مردوں کے لیے 5 فٹ 7 انچ اگر آپ کا قد ہے، اور عورتوں کا اگر 5 فٹ 2 انچ قد ہے، اور چیسٹ کی میجرمنٹ صرف مردوں کی ہوتی ہے، وہ اگر 33 انچ یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر آپ ویٹ کسی چیز کا نہ کریں. کیونکہ جب اشتہار آ جائے گا پھر بہت کم ٹائم ہوگا. 1 منتھ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، اور 1 منتھ میں پوری تیاری نہیں ہو سکتی. 2 منتھ میں بھی مشکل سے پوری تیاری ہو سکتی ہے. تو یہ ٹائم ہے آپ کا. میں نے آپ کا جو ابہام تھا، جو آپ کو کنفیوژن تھی، وہ کلیئر کر دی ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دیں. اور کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے میں نے آپ کو یوٹیوب چینل پاک ٹیک نالج، اس کو سبسکرائب کر لیں. فیس بک پیج، ٹویٹر، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی. اور واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ. لاسٹ میں آپ یہ کریں کہ آپ کی طرح اور بھی ظاہری بات ہے بہت سے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہیں اس پہ، اور وہ تیاری نہیں کر پا رہے، پریشان ہیں اس پہ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اوور ایج ہو چکے ہیں، وہ زیادہ پریشان ہیں. تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے سٹیٹس وغیرہ لگائیں، اپنے دوستوں کو اور گروپس وغیرہ میں آپ شیئر کریں، تاکہ ہر ایک تک یہ معلومات پہنچ جائیں. اگر آپ سیٹسفائی ہو گئے میری بات سے، اور جو میں نے ایگزامپلز دیں، جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن، پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز، اور بھی بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں، میں نے پوری ذکر نہیں کی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. تو ایسا ہی اس میں رول جب موجود ہے تو اچھی امید رکھیں اس کے لیے. تو اس کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس کشمکش سے نکل سکیں، اور اپنی دل جوئی سے اور اپنی کنسنٹریشن سے اپنی تیاری کر سکیں. انشاءاللہ باقی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.